کیا آپ بھی شوگر کے مریض ہیں یا مستقل طور پر آپ کے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہیں؟ عام حالت سے زیادہ آپ کو پیاس لگتی ہو، عام حالت سے زیادہ آپ کو بھوک لگتی ہو، یا مستقل طور پر آپ کے ہاتھ اور پاؤں سن رہتے ہو، تو یاد رکھیے گا ان میں سے کوئی بھی علامات اگر آپ کو ہو تو آپ کو شوگر ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے خون میں شوگر کی سطح کو نارمل کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے؟ امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشنز اور ریسرچ کے مطابق ہمارے جسم میں ایک اعضا ہے جسے ہم لبلبا کہتے ہیں۔ لبلبا ایک کیمیکل کا اخراج کرتا ہے اور اس کیمیکل کو ہم انسولین کہتے ہیں۔ انسولین ہمارے خون میں شوگر کی سطح کو برقرار رکھتا ہے، یعنی خاص طور پر انسولین ہمارے خون میں شوگر کو کم کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے جسم میں انسولین کم ہو تو شوگر برقرار رکھنے کے بجائے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور غیر معمولی طور پر اور مستقل طور پر اگر ہمارے جسم میں یا خون میں شوگر کی سطح بڑھی رہے، اسی کو ہم ذیابیطیز یا ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شوگر کے کتنے اقسام ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عام طور پر شوگر کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہلاتا ہے، دوسرا ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اور تیسرے قسم کو ہم کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز، یعنی شوگر کی وہ قسم جو حمل کے دوران یا پریگننسی کے دوران ہوتی ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز عموماً جس کی وجہ جو ہے وہ پیدائشی ہے، یہ جینیٹک ایب نارملٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی خامی ہوتی ہے آپ کے لبلبے میں جس کی وجہ سے انسولین آپ کے جسم میں نہیں بن پاتا، اسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور یہ عموماً ینگ ایج میں پیشنٹ کو ہو جاتی ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز شوگر کی وہ قسم ہے جو عام طور پر ہمارے جسم میں انسولین کی مقدار یا تو اپنے مقدار سے تھوڑی سی کم ہوتی ہیں یا نارمل ہوتی ہیں، لیکن ہمارا جسم اس انسولین کو رسپونس نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے شوگر کی مقدار وہ ہمارے خون میں بڑھی رہتی ہے۔ اسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ایک قسم جسے ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، یعنی وہ شوگر کی وہ قسم جو پریگننسی یا حمل کے دوران ہوتی ہیں، کیونکہ پریگننسی اور حمل کے دوران ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی آپ کا بلڈ شوگر لیول وہ بڑا رہتا ہے، اور اسی کو ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ شوگر یعنی ڈائبٹیز کی سب سے بڑی وجہ شوگر ہے؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھیے گا ڈائبٹیز یعنی شوگر کے سب سے بڑی وجہ شوگر نہیں ہے، بلکہ ہمارا فزیکل ان ایکٹیو رہنا ہے، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ ہم کھانا پینا کرتے ہیں، لیکن اس کھانے پینے کو یا اس انرجی کو ہم یوٹیلائز نہیں کر پاتے، اور ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا وزن بھی بڑھتا رہتا ہے، اور یا ہمارے خون میں شوگر کی سطح جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتی اور مستقل طور پر بڑھ جاتی ہیں، جسے ہم شوگر کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم یہ کب کہتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کو کہ آپ کو شوگر ہے یا آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں؟ تو یاد رکھیے گا امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشنز کے مطابق شوگر کی تشخیص کے لیے کسی بھی پیشنٹ میں 4 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ جو HbA1c کہلاتا ہے، جو 3 مہینوں کا ریکارڈ ہمیں شو کرتا ہے۔ دوسرا ٹیسٹ جو عام طور پر ہم گھروں میں کرتے ہیں یا خالی پیٹ جو ٹیسٹ کرتے ہیں، جسے ہم فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول کہتے ہیں، اور ایک ٹیسٹ جو ہم کھانے کے 2 گھنٹے بعد کرتے ہیں اسے ہم رینڈم بلڈ گلوکوز لیول ٹیسٹ کہتے ہیں، اور ایک اور ٹیسٹ جسے ہم اورل گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ کہتے ہیں۔ عام طور پر جو گھروں میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ 2 ٹیسٹ ہے، یا تو خالی پیٹ کرتے ہیں یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کرتے ہیں۔ اگر خالی پیٹ یا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول آپ کے خون میں اگر آپ کو شوگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ خالی پیٹ آپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کا لیول 126 یا اس سے زیادہ آئے، تو امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشنز کے مطابق آپ کو شوگر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کھانے کے 2 گھنٹے بعد، فوراً نہیں بلکہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد اگر آپ بلڈ شوگر لیول ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کی مقدار 180 یا اس سے زیادہ آئے، تو امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشنز کے مطابق آپ کو شوگر ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو شوگر سے بچا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ یاد رکھیے گا شوگر کی جو دوسری قسم ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس کے بہت سے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشنز کے مطابق، اور وہ رسک فیکٹر جیسے کہ فزیکل ان ایکٹیو رہنا، یعنی کہ ہم زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں، یہ فزیکل ان ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے ڈائٹ امبیلنس رکھنا، یعنی جو بھی ملے کچھ بھی ملے بس ہم کھاتے رہتے ہیں، اور جتنی بھی مقدار کھائیں، چاہے ہمیں پیٹ بھر بھی جائیں پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم کھاتے رہتے ہیں، سو یہ ایک امبیلنس ڈائٹ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم رات کی نیند ہماری مکمل نہ ہو تو یہ بھی ایک رسک فیکٹرز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اگر ہم ذہنی طور پر سٹریس یا دباؤ کا شکار ہو تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمیں شوگر ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ہم اگر ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک میجر رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں شوگر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ تمام رسک فیکٹرز کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہم شوگر سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم فزیکل انیکٹیویٹی پہ فوکس کریں، فرض کرو ہمارا کوئی کام یا ہمارا جاب ایسا ہے جس میں بیٹھنے کا کام زیادہ ہو، تو جب ہمیں جاب سے یا ڈیوٹی سے آف مل جائے اس ٹائم ہم کوشش یہ کریں کہ ہم واک زیادہ کریں، اور تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا شوگر سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایکسرسائز کریں، فزیکل ایکٹیو رہیں، اور تو اس سے بھی ہم شوگر سے بچ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں اگر ہم اپنے ڈائٹ بیلنس رکھیں، یعنی ایک خاص مقدار میں کھانا کھائیں، فل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، تو یہ بھی ایک میجر رسک فیکٹرز ہے جس کو اگر ہم کنٹرول کریں تو ہم شوگر جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم کھانا تو زیادہ کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے لحاظ سے جتنی ہمیں ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تھی، جتنا ہمیں چلنا چاہیے، اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں شوگر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے گا ان تمام رسک فیکٹرز کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو ہم شوگر جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شوگر سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یاد رکھیے گا شوگر سے بہت سی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی مستقل طور پر، جیسے کہ آپ کو گردے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر آپ کے ہاتھ پاؤں سن رہ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس سے آپ کے پاؤں، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے کسی بھی حصے کو مستقل طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو شوگر کی کوئی بھی علامات محسوس ہوں، یا کوئی بھی علامات جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو علامات ہوں، تو فوری طور پر آپ اپنے قریبی کسی بھی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ بر وقت علاج ہو سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران، جنرل ایمرجنسی فزیشینز۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔